نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أول الخلائق يحشى يوم القيامة إبراهيم رواہ مسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حج کی اہمیت، فرضیت اور اس کی فضیلت سے متعلق چند باتیں عرض کیا تھا۔ چونکہ حج کا تعلق اور حج کے کاموں میں سے اکثر کاموں کا تعلق سنت ابراہیمی سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حج کے اعمال میں حصہ رہا ہے، ان کی قربانیوں کا حصہ رہا ہے، ان کی جدوجہد اور محنتوں کا حصہ رہا ہے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اور اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہو رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے چند واقعات اور ان کی قربانیوں کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں، اور ان واقعات اور ان قصوں سے، ان کی زندگی کے واقعات سے ہمیں کیا نصیحتیں مل رہی ہیں، ہمیں کیا اسباق مل رہے ہیں، ہمیں کیا درس مل رہے ہیں، ان قصوں کا سننا، ان واقعات کا سننا اور ان کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کرنا اور ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، ان سے سبق حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی سیرت، ان کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں، چاہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ ہو، طواف کعبہ کا مسئلہ ہو، مقام ابراہیم کا مسئلہ ہو، صفا مروہ کی سعی کا مسئلہ ہو، رمی جمرات کنکری مارنے کا مسئلہ ہو، قربانی کا مسئلہ ہو، یہ سارے کے سارے اعمال ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، ان کی جدوجہد اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ لہذا ایک حاجی کو، حج کرنے والے کو، اس عظیم ہستی کی زندگی کا مطالعہ کرنا، ان کی تاریخ کا پڑھنا اور ان کی سیرت کا جاننا ایک طرح سے ضروری ہوتا ہے، میرے بھائیوں،
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और उनका मकाम इस मुख्तसर वक्त में बयान करना और उनकी ज़िंदगी की अजीम कुर्बानियों को बयान करना मुख्तसर वक्त में एक महाल बात है, एक मुश्किल बात है। लेकिन माला युद्रक कुल्लहु ला युद्रक कुल्लहु, एक कायदा है कि अगर सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते हैं तो सारी चीज़ों को छोड़े भी नहीं। इसलिए मैं आपके सामने आज इंशाअल्लाह उनका मकाम व मर्तबा और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तारीफ़ फरमाई है और क़यामत की सुबह तक वो तारीफ़ी कलिमात अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो आयतें तिलावत की जाएंगी, पढ़ी जाएंगी और क़यामत की सुबह तक लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते रहेंगे। आए देखें कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में उनकी सिफ़ात को किस अंदाज से बयान किया है, उनकी तारीफ किस अंदाज से की है। मेरे भाई कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफन वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, अल्लाह कहता है यकीनन इब्राहीम ये अपनी ज़ात और अपनी वजूद में एक उम्मत थे। इब्राहीम अपने वजूद के एतबार से, अपनी ज़ात के एतबार से एक उम्मत थे। एक उम्मत मिलकर जो काम कर सकती है, एक कौम मिलकर जो काम करती है, इब्राहीम तने तनहा वो काम अंजाम देने वाले थे। कानितन लिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है कि इब्राहीम ये अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे। हनीफन, ये शिर्क और कुफ्र और बातिल से कटकर एक अल्लाह की तरफ पलटने वाला बंदा था। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, मुश्रिकों में से नहीं थे। शाकिरन लिअनउमिह, अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बंदे थे। इज्तबाहु, अल्लाह ने इन्हें चुन लिया। वहदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह ने इन्हें उस कौम में अल्लाह ने इन्हें चुन लिया। वहदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम, और अल्लाह ने इन्हें सिरातिल मुस्तकीम की हिदायत बख्शी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितनी कौमें आई, जितनी उम्मतें आई, जितने अंबिया इकराम आए, सब पर वाजिब हो गया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी करें। मिल्लत इब्राहीमी को अपनाएं, इब्राहीम के तरीके को अपनाएं, इब्राहीम के दीन को अपनाएं, इब्राहीम को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाएं, उसवा और नमूना समझें। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा वलक़द औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। गौर करें मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, आपकी शख्सियत, आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह के नज़दीक सारे रसूलों में, सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल हस्ती, सबसे महबूब हस्ती, सबसे मुकर्रब हस्ती, और आपकी बिअसत के बाद सारी दुनिया वालों पर वाजिब हो गया कि वो उस हस्ती की इत्तिबा और पैरवी करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी को खिताब करते हुए कहता है वलक़द औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं कि तुम मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब करार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला की मिल्लत इब्राहीमी, तरीक़े इब्राहीमी को अपनाएं। दावत के मामले में, अकीदे के मामले में, और इसी तरीके से कुर्बानियों के मामले में, सब्र के मामले में, तवक्कुल अल्लाह के मामले में वो मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कर। अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, अय नबी तुम्हारी तरफ वही की जा रही है कि तुम मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो। और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी इंसानियत पर वाजिब करार दिया फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, लोगो ऐ मेरे बंदो मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो। मिल्लत इब्राहीमी क्या है, तरीक़े इब्राहीम क्या है अलैहिस्सलातु वस्सलाम? हनीफा, बातिल और शिर्क और कुफ्र से कटकर तौहीद और अल्लाह के दीन की तरफ माइल होने वाला बन जाओ। अल्लाह के दीन की तरफ, तौहीद, अल्लाह की तौहीद की तरफ माइल हो जाओ, शिर्क और कुफ्र से कट जाओ, बातिल से कट जाओ, तौहीद और हक की तरफ आ जाओ। मेरे भाई, ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कामयाबियों को बयान किया। अल्लाह कहते हैं वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ कामों में उन्हें आजमाया। मुख्तलिफ चीज़ों का हुक्म दे करके अल्लाह ने उन्हें आजमाया। फ़अतम्महुन्ना, अल्लाह खुद फरमाता है कि इब्राहीम अल्लाह की आजमाइश में पूरे उतरे। कभी भी वो अल्लाह किसी आजमाइश में नाकाम
نہیں رہے. جیسی بھی آزمائشیں آئیں, اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی چند آزمائشوں کا تذکرہ کروں گا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی آزمائشوں کو, کس طرح وہ اللہ کی آزمائشوں پر پورے اترے. اللہ کہتے ہیں قالا, جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تمام آزمائشوں میں مکمل اترے, پورے اترے, تو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی, یہ خوشخبری آئی, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسانیت کے لیے میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں تمام لوگوں کا, تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. قال, ابراہیم السلام نے کہا ومن ذریتی, اللہ میری نسل کو بھی تو, میری نسل میں تو امامت کو رکھ. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے, میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے, لیکن اگر تمہاری ضروریت میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے تو قوموں کی امامت اور امتوں کی امامت کا صحرا ان کے سر پہ ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں میرے بھائی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی دنیا کے اندر پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے اسحاق اور اسماعیل کی اولاد سے تھے, اسحاق اور اسماعیل کی اولاد سے تھے. سارے انبیاء اکرام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اور ابراہیم کے بعد جتنے نبی دنیا کے اندر آئے یہ سارے انبیاء اکرام کس کی نسل سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو میرے بھائی یہ اس سے بھی ابراہیم السلام کا مقام واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت اور رسالت انہی کی نسل میں رکھ دی, اور ان کے بعد آنے والی تمام قوموں پر اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں پر یہ واجب قرار دیا کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں, ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, یہ ابراہیم آخرت میں صالحین بندوں میں سے ہوں گے, نیک لوگوں میں سے ہوں گے. کہیں فرمایا اللہ نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, کتاب کے اندر ابراہیم کے واقعات پڑھو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, ابراہیم ایک صدیق تھے, نبی تھے. اللہ نے انہیں اولو العزم رسولوں میں سے قرار دیا, وہ 5 رسول جنہیں قرآن نے عزم و ہمت والے رسول قرار دیے ہیں. ان 5 رسولوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 رسولوں کو قرآن کریم نے اولو العزم من الرسول قرار دیا کہ رسولوں میں, سارے رسولوں میں سب سے زیادہ عزم اور ہمت والے رسول تھے. میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل, اپنا دوست قرار دیا. یہ مقام وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل, اپنا دوست, اپنا محبوب بندہ قرار دیا. وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى, دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ابراہیم نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا, ابراہیم نے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا, ابراہیم نے اپنی بندگی کو ثابت کر دیا. وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم نے نبوت کا, رسالت کا حق ادا کر دیا, ابراہیم نے بندگی کا حق ادا کر دیا. وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى. تو اس طریقے سے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور ان کے مقام کو واضح فرمایا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں, نصرانی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں, اس وقت مسلمان بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں, اور مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ ابراہیم کے اتباع کا حقدار کون ہے اور دین ابراہیم پر کون ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے, کیا تھے وہ؟ موحد مسلمان تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما, باطل سے, شرک و کفر سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف, حق کی طرف آنے والا بندہ حنیف, مسلمن اور مسلمان, اللہ کا فرمانبردار بندہ تھا. وما کان من المشرکین, ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. چنانچہ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے, نصرانی کہتے تھے کہ عیسائی ابراہیم کیا ہے, نصرانی تھے, اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم لوگ دین ابراہیم پر. اللہ نے کہا یہ سب کے سب دین ابراہیم پر نہیں ہے. دین ابراہیم پر وہ ہے جو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی اتباع کے حقدار وہ ہیں جو ایمان لائے, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی مختلف آیتوں میں
ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ مقام کو بیان فرمایا، ان کی تعریف فرمائی ہے، لہذا ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھنا اور ان کو اپنے لیے آئیڈیا اور نمونہ بنانا، اور ان کی وہ سنتیں جن سنتوں کو اسلام نے باقی رکھا ہے، ان سنتوں کا احترام کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان کی زندگی چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے علاقے بابل میں پیدا ہوئے، اور اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جو بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو رب کہلوایا کرتا تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوایا کرتا تھا، اور وہاں کے لوگ، بابل کے لوگ بت پرستی کے شکار تھے۔ ان کا باپ آزر یہ بڑھئی کام کرتا تھا، اور وہ بتوں کو تراش کر، لکڑیوں اور پتھروں کو تراش کر وہ بت بناتا اور بتوں کی خرید و فروخت کرتا، بتوں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بچپن، کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کے بچپن اور قوم میں انہوں نے اپنا بچپن اور اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں قرآن کے اندر ملتا ہے، ان کی زندگی کا پہلا واقعہ، وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے باپ کیا تم بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہو؟ ان بتوں کو، ان لکڑی اور پتھر کے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے باپ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو بھٹکا ہوا پا رہا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے باپ تم ایسوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور یہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے، نہ یہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ تمہارے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ ان کی عبادت کرنے، ان کی پوجا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کے آگے تم کیوں جھکتے ہو؟ ان کے باپ آزر غصے میں آ گئے اور کہا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تم مجھے چھوڑ دو، اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا، اور تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ چنانچہ سمجھانے کے بعد جب باپ آزر یہ توحید کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا اللہ پر، تو انہوں نے کہا، سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں تیرے متعلق میں اپنے رب سے معافی طلب کروں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ چنانچہ بہرحال یہ پہلا مناظرہ تھا جو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا۔ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور انہیں شرک سے روکا، اور یہ سنت ابراہیمی رہی ہے، اور یہ اللہ کے نبی سسوں کی سنت بھی رہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان والوں کو آپ نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، اور اللہ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ۔ اور یہ دعوت کا اسلوب ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کی ابتدا کریں، شروعات کریں۔ چنانچہ بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم والوں سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے ان بتوں کو تراشتے ہو، بناتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ تمہارے کوئی کام آ سکتے ہیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے انکار کیا، قوم کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ میرے بھائی، اس طرح سے شہر بابل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا شور ہوا اور اس طرح سے بات پھیلتی گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ دوسرے مقام پر اللہ نے بیان کیا، ایک مرتبہ قوم کے لوگ کسی میلے پر گئے، اور
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दावत दी कि तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी हमारे साथ मेले में शरीक हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। चाहे दिली बीमारी हो, कौम की हालत को देखकर आपको जो तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ मुराद हो, उन्होंने बहाना किया, कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। कौम के लोग मेले में गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब ये शहर खाली हो जाए और लोग इन बुत और सनम कदा से, बुत कदों से निकलकर ये शहर के बाहर मेलों में जाएं, तो मैं जाकर इन बुतों को तोड़ूं और इन्हें ये समझाऊं कि ये बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे काम क्या आएंगे। ये बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारे काम क्या आएंगे। ये समझाने के लिए, उन्हें ये दर्स देने के लिए, ये तालीम देने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्लान किया, मनसूबा बना कि जब इस शहर के लोग ये मेले में जाएं तो उस दिन मैं मौके को गनीमत समझूं और जाकर इन बुतों को तोड़ूं और ये बतलाऊं कि देखो ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे काम क्या आएंगे। चुनांचे सारे लोग मेले में चले गए, बाबल शहर खाली हो गया, बस्ती खाली हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बुत कदे में गए और तमाम कुल्हाड़ी लेकर तमाम बुतों को तोड़ा और कहा मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया कि तुम खाते नहीं, तुम बोलते नहीं, तुम्हारे सामने खाने पीने की चीजें पेश की गई हैं, तुम्हारे बंदों ने खाने पीने की चीजें कुर्बान की हैं तुम्हारे लिए, ये चीजें मौजूद हैं, तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम पीते क्यों नहीं हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। और उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर उन सारे बुतों को तोड़ा और बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी लटका दी। कौम के लोग जब वापस हुए, बाबुल शहर अपने घर वापस आए मेले से और बुत कदे में गए कुछ चढ़ाने के लिए, बात फैल गई कि सारे बुत टूटे हुए हैं। बात शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा कि बस ये वही शख्स है जो हमें बुतों से रोकता है, ये इब्राहिम काम है। लोग इब्राहिम के पास आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लेकर के बुत कदे में गए, कहा तुमने क्या ये काम किया है, अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया, ये हरकत की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी, इसने ये काम किया होगा, पूछो इनसे, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल रहे हैं तो इनसे पूछो, इसने काम किया, मुझे क्या जरूरत है। दरअसल और कहा कि ये शायद तुम्हारा ये बड़ा बुत, शायद ये अपने साथ किसी और माबूद की इबादत को बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने क्या है, सारे बुतों को तोड़ दिया। अगर ये बोलते हैं तो पूछो इनसे किसने तोड़ा। चुनांचे कौम के लोग नाराज हुए, बात तय हुई। लंबा वाकया है, मुख्तसर ये कि आखिर में तय हुआ कि कालू, कहा लोगों ने, हर्रिकू, इब्राहिम को जला दो, ये किस्सा ही खत्म हो जाए। चुनांचे मीटिंग बैठी, तय हुआ और आग जलाई गई। आग के शोले आसमान को छू रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया। मेरे भाई, उमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, युथब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे पैरों को जमा देगा। उमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, और जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, दीन इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके मामले को आसान कर देगा। कौम के लोग, पूरी कौम दुश्मन। आग जलाई गई, खंदक की खुदाई हुई, आग जलाई गई, आग के शोले आसमान को छू रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां लाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बखुशी वहां पहुंचे, अल्लाह का हुक्म था। आग के पास पहुंचे और उनका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर था कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अपने मामले को अल्लाह के हवाले किया, कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है, व निअमल वकील, और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। चुनांचे अल्लाह कहते हैं, कुरान कहते हैं, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह कहते हैं कि हमने कहा, या नारु कूनी, या नार ए आग, कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में डाले गए और सही सलामत वैसे ही बाहर निकले जैसे डाले गए थे। आग ने उनके जिस्म को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ اللہ جو آگ کے اندر تیزی اور گرمی اور جلانے کی صلاحیت پیدا کرنے پر قادر ہے، اس آگ سے وہ صلاحیت چھیننے پر قادر ہے۔ وہ اللہ جو زبان کو بولنے کی صلاحیت دینے پر قادر ہے، اللہ اس زبان سے بولنے کی صلاحیت چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آگ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ آگ میں جائے اور محفوظ رہے؟ وہ اللہ جو صلاحیت دینے پر قادر ہے، وہ اللہ صلاحیت چھیننے پر بھی قادر ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کیوں توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا؟ میرے بھائی، دراصل وہ چاہتے یہ تھے کہ انہیں سمجھائیں، یہ تعلیم دیں کہ یہ بت تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ اور دوسرا عظیم مقصد یہ تھا کہ ان کی دعوت کا شور پورے شہر میں کیا پھیل جائے، پورے شہر میں پھیل جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس شہر کے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکتا ہے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ بات عام کرنے کے لیے، یہ خبر عام کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کہ ظاہر ہے کہ جب اس شہر کے ان بتوں کو توڑ دیے جائیں گے، بت توڑ دیے جائیں گے، تو یہ خبر کیا ہے پورے شہر کے اندر پھیل جائے گی، اور اس طرح ہماری دعوت کا چرچا اور کیا ہے، ہماری دعوت عام ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ شہر کے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے اور شرک سے روکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی، یہ بھی ایک آزمائش تھی، سخت آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ آگ میں ڈالا جانا، آگ کی تیاری ہو رہی، لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں اور خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں اور دن متعین ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے، اللہ پر توکل رکھے، اور انہوں نے وہ چاہتے، نعوذ باللہ، وہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے یا صلح کر لیتے، نہیں، انہوں نے کبھی بھی شرک کے ساتھ، باطل کے ساتھ سمجھوتا اور صلح نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا مناظرہ ہوا اس شہر اور اس علاقے کے بادشاہ نمرود سے، اور نمرود سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت، تم اپنے آپ کو رب کہلواتے ہو اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم مجھے اپنا رب مانو۔ میرا رب تو وہ ہے جو مارنے اور جلانے کا مالک ہے، رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میرے اندر بھی صلاحیت ہے کہ جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں۔ چنانچہ اس نے جیل سے 2 آدمیوں کو نکالا اور ان دونوں کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ کہا انا احیی و امیت، میں بھی موت و زندگی کا مالک ہوں، جس کو چاہوں چھوڑوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً طریقے دعوت کو تبدیل کیا اور کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو میرے رب کی شان یہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، اللہ کہتے ہیں پھر وہ کیا ہے، ذلیل اور رسوا ہوا اور یہ کام نہیں کر سکا۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دی، اور اس وقت کے بادشاہ سے مناظرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں بابل سے ملک شام کی طرف۔ ملک شام کے علاقے میں ایک جگہ جس کا نام تھا حران، وہاں پہنچتے ہیں، اور ساتھ میں بیوی سارہ ہوتی ہیں اور بھتیجے لوط ہوتے ہیں۔ سارہ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر یہ ملک شام کے علاقے میں جاتے ہیں، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ شام کے لوگ بھی ستارہ پرستی کے شکار ہیں، وہ تاروں کی پوجا کرتے ہیں، تاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قوم کے سامنے ایک دن رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا
کہا اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فلما جن علیہ اللیل، جب رات کی تاریکی آئی شہر حران کے اندر، رات کی تاریکی پھیلی، رأى کوكبا، قوم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رأى کوكبا، تاروں کو دیکھا، تارے نکلتے ہوئے دیکھے، قالا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس کی میں عبادت کروں۔ فلما افل، جب وہ تارے ڈوب گئے کچھ دیر کے بعد، قال لا احب الافلین، ڈوبنے والے غائب ہونے والے کو میں اپنا رب نہیں مانتا، غائب ہونے والوں کو رب غائب نہیں ہوتا، رب ڈوب جائے، رب غائب ہو جائے، رب کا وجود ختم ہو جائے، ایسا نہیں، یہ قوم کو سمجھانے کے لیے کہا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند روشن ہوا کہا هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب چاند بھی غائب ہو گیا، ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیا صحیح راستے کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اس طرح کی جو گفتگو کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، یہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے کہ معبود جو ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں، وہ غائب نہیں ہوتا، اس کا وجود وقتی نہیں ہوتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، کہا یہ تارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال، کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ چنانچہ کچھ عرصے تک ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، لوط علیہ السلام حران ملک شام اس علاقے میں رہے، وہاں قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور جب وہاں کے لوگ ایمان نہیں لائے، توحید قبول نہیں کیا، شرک سے توبہ نہیں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کو لے کر کے مصر کے علاقوں کی طرف چل پڑے۔ جب مصر پہنچے تو صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ مصر کا جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، بڑا ہی ظالم تھا، بڑا ہی بدکار شخص تھا، اور جب بھی کوئی اجنبی عورت اس شہر میں آتی تو اس پر دستدرازی کیا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر شہر کے اندر پہنچے اور یہ بات سننے میں آئی تو انہیں اپنی اہلیہ کے بارے میں خوف محسوس ہوا، اور انہوں نے اٹھے، نماز پڑھنا شروع کیے، رب سے دعائیں کرنا شروع کی، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بادشاہ کے دربار میں تمہیں لے جایا جائے گا، وہ پوچھے گا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تم ان کی کیا ہو، کون ہو، کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں، اور اس وقت زمین پر میں نہیں جانتا کہ اس وقت زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور مسلم نہیں ہے، تم ہماری اسلامی بہن ہو، ظاہر انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایمان کا رشتہ تھا، ایمانی اخوت تھی، اسلامی بھائی چارگی تھی، انہوں نے اس کو لے کہا کہ تم میری اسلامی بہن ہو۔ اگر وہ پوچھے گا کہ تم ان کی کون ہو تو بولنا یہ میں ان کی بہن ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اگر بھائی بہن ہوتے تو ان پر دستدرازی نہیں کیا کرتا تھا، ان پر ظلم نہیں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ کے دربار میں سارہ علیہ السلام کو لے جایا گیا اور اس ظالم شخص نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس نے فریاد کی سارہ علیہ السلام سے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو اور میں اس مصیبت سے کیا چھٹکارا پا جاؤں، اگر میرا ہاتھ پہلے کی طرح صحیح سالم ہو گیا پھر میں تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ انہوں نے رب سے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو پہلے کی طرح صحیح سالم کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر آسمان کی طرف سارہ علیہ السلام نے ہاتھ کو اٹھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، پھر اس نے درخواست کی، کہا رب سے دعا کرو اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پہلے کی طرح صحیح سالم ہو گیا، میں تم پر ظلم نہیں کروں گا، دستدرازی نہیں کروں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، تیسری بار بھی اس نے یہی حرکت کی اور پھر دعا کی اور وعدہ کیا، کہا اب وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے پھر دعا کی اور اس کا ہاتھ کیا صحیح ہو گیا۔
اور اس نے اپنے درباریوں کو بلایا, کہا کہ تم کسی انسان کو لے کر کے نہیں آئے ہو, کسی شیطانہ کو لے کر کے آئے ہو, جنیہ کو لے کر کے آئے ہو, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی جنیہ. چنانچہ اس نے حاجر علیہ السلام ایک خادمہ بھی دیا, کہا سارا کو لے جاؤ ان کے بھائی ابراہیم کے پاس اور ساتھ میں حاجر بھی دے دو, اور یہ حاجر ان کی خدمت کرے گی. چنانچہ حاجر کو لے کر کے سارا علیہ السلام اپنے شوہر ابراہیم السلام کے پاس گئیں, ابراہیم السلام کے پاس گئیں, اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کی اس مدد پر. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. میرے بھائی, پھر سارا علیہ السلام کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہ تھی, انہیں اولاد کی خواہش تھی, بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت تھی. سارا علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اے میرے شوہر, اے ابراہیم, تم حاجر سے شادی کر لو, شاید اللہ تمہیں کوئی اولاد دے دے, میں تو بعد ہو چکی ہوں. چنانچہ سارا علیہ السلام کے مشورے پر ابراہیم السلام نے حاجر علیہ السلام سے کیا شادی کی. کچھ دنوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا دیا, اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر سوتن کی غیرت آئی اور اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام حاجر اور بیٹے اسماعیل کو لے کر کے وہاں مکہ شہر, اس غیر ذی زرع وادی جہاں نہ کوئی درخت تھا, نہ کوئی کھیتی تھی, نہ پانی, نہ کنواں, کوئی چیز نہ تھی, جہاں کوئی انسان نہیں تھا, اللہ کے حکم سے لا کر انہوں نے وہاں اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو, بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے, تجھ پر توکل رکھتے ہوئے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی پھل ہے, نہ کوئی روزی ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی کنواں ہے پانی پینے کے لیے. ایک مشکیزہ پانی تھا, چند کھجوریں, کچھ کھجوریں تھیں, پانی اور کھجوروں کے سہارے پر وہاں اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو کیا چھوڑ کر روانہ ہو گئے. جب ابراہیم السلام وہاں چھوڑ کر جانے لگے, حاجر علیہ السلام نے کہا اللہ امرک بہذا, اے ابراہیم, اے میرے شوہر, کیا اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ جانتی تھی کہ میرے شوہر یہ ظلم نہیں کرتے ہیں, جانتی تھی کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. کہا اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم مجھے یہاں اس وادی میں بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ توکل دیکھیں حاجر علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر, ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے, جو اللہ پر اپنے معاملے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. چنانچہ میرے بھائی کھجوریں ختم ہو گئیں, پانی کچھ دنوں میں ختم ہو گیا, پینے کے لیے پانی نہیں, کھانے کے لیے کھجور, کوئی چیز نہیں, اور بیٹا اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا ہے, پیاس سے چلا رہا, چیخ رہا ہے, اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے, تڑپ رہا ہے پیاس سے. وہ حاجر علیہ السلام کو اپنی موت کا, اپنے بیٹے کی موت کا یقین ہو گیا. وہ پانی کی تلاش میں, قافلے کی تلاش میں وہ دوڑ رہی ہیں, چکر لگا رہی ہیں. قریبی پہاڑی پر گئیں جسے آج صفا کے نام سے ہم جانتے ہیں, وہاں گئیں کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو اور اس قافلے سے ہم پانی اور کھانے کی کوئی چیز لے لیں اور بیٹے کی جان بچا لیں. کوئی قافلہ نظر نہیں آیا. پھر واپس آئیں مروہ پہاڑی کی طرف, یہاں بھی کوئی قافلہ نظر نہیں آیا. اس طرح انہوں نے 7 چکر لگایا. اسی دوران وہ پانی تلاش کر رہی تھی, پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی کہ چشمہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے, اس جگہ سے چشمہ پھوٹا اور پانی کے ابلنے کی آواز آئی, پانی کے ابلنے کی آواز آئی, پانی کے نکلنے کی آواز آئی. حاجر علیہ السلام دوڑتے ہوئی بچے کے پاس آئیں اور کہا زم زم, ٹھہر جا ٹھہر جا. آپ فرماتے ہیں رحم اللہ ام اسماعیل, اللہ رحم فرمائے ام اسماعیل پر. اگر وہ زم زم پانی کو نہ کہتی ٹھہر جا ٹھہر جا تو لکانت عین معینہ, تو یہ پورا علاقہ کیا ہے, پانی پانی ہو جاتا, پورا علاقہ پانی پانی ہو جاتا. چنانچہ میرے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حاجر علیہ السلام کی اس توکل اللہ کی قدر کی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں پر ٹھہر گئیں. اللہ نے ان کی اس قربانی کی قدر کی اور وہاں ایسا چشمہ دیا, فَإِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ, ایسا پانی وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں انتظام کیا کہ وہ کھانے والوں کے لیے کھانا بھی ہے اور پیاسوں کے لیے پانی ہے اور مریضوں کے لیے شفا ہے. وہ پانی پیاس بجھاتا ہے, پیٹ کو غذا فراہم کرتا ہے, غذائیت دیتا ہے اور مریضوں کو شفا دیتا ہے. اس میں شفا بھی ہے, پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی ہے اور بھوک کو مٹانے کی
طاقت بھی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ آزمائشوں کا دور گزر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آتے رہے اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کی خبر لیتے رہے۔ ایک قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا، دیکھا یہاں چشمہ ہے اور بہترین پانی ہے، صاف و شفاف پانی ہے، ایسا پانی تو ہم نے کبھی پیا نہیں۔ تو ان لوگوں نے اس کنویں کی خادمہ اور اس کنویں کی حفاظت کرنے والی عورت ہاجر علیہ السلام سے درخواست کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ یہاں بس جائیں، آباد ہو جائیں۔ یہ ایسا پانی یہاں پر ہے جو پانی ہم نے کبھی نہیں پیا ہے، بڑا ہی صاف و شفاف پانی ہے، اور ظاہر ریگستانی علاقہ تھا۔ اس وقت لوگ وہاں آباد ہوتے تھے جہاں پر کنواں اور چشمہ ہوا کرتا تھا، پانی کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حاجر علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آتے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی خبر لیتے رہے، اور انہوں نے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ ان میں کوئی رسول بھیج دے جو تیری آیتوں کو، تیرے دین کو پڑھ کر سنائے، انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی۔ چنانچہ میرے بھائی قبیلہ جرہم یہ وہ جگہ ہے جہاں آج مکہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہزاروں برس بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور حدیث بخاری کی روایت فرماتے ہیں آپ، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے باپ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ اسماعیل ان کے درمیان، ان کے اندر یا ان میں سے کوئی ایک رسول بھیج دے جو اس یہاں کے لوگوں کو دین سنائے، تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو کہتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں۔ ایک اور عظیم قربانی، ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک سب سے بڑی عظیم قربانی کا موقع آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب تھی، اور ایک باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بیٹا جوان ہوا، سہارے کی ضرورت تھی، اور اس بڑھاپے میں اللہ کی طرف سے خواب دکھایا گیا۔ اور نبیوں کا خواب وہی ہے، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اور نبیوں کا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبیوں کے علاوہ کسی اور کا خواب کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبیوں کا خواب یہ حق ہے، برحق ہے۔ نبیوں کا خواب جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی، بیٹے اسماعیل کو بلایا اور کہا، اے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک، میں تمہیں کیا ہے، ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے سوال کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے باپ، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، افعل، آپ کر جائیے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ میرے بھائی اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے ابراہیم السلام قربان گاہ، جہاں اللہ کا حکم تھا کہ وہاں لے کر قربان کو ذبح کرو، وہاں پہنچے۔ راستے میں 3 جگہ شیطان نے بہکایا، اور جہاں آج ہم کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کنکریاں مارتے ہیں، شیطان نے بہکایا، لیکن اللہ کا حکم تھا، باپ، بیٹا، ماں سب راضی تھی۔ اللہ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چھری رکھی، اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، تم نے اپنا قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بس اللہ کا حکم ہوا، رک جاؤ، تمہارا خواب سچ، تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کر دی۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میں تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، اور اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دوسری آیت میں کہ ہم نے اس جگہ، اسماعیل کی جگہ، ایک عظیم ذبیحہ بچڑا
جنت کا جانور ہم نے بھیجا اور اس جگہ قربان ہوا، اس جگہ قربان ہوا۔ اور یہی وہ قربانی ہے جو اس موقع پر سال میں صاحب حیثیت پر کیا ہے، واجب قرار دی گئی۔ اور ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا آپ نے تلک سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف آزمائشوں سے گزری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ خبر دی کہ ابراہیم تمام آزمائشوں میں پورے اترے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو بھی بیٹے کی اسحاق کی بشارت دی، اور واقعہ بھی جب لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس عذاب کے فرشتے آئے اور یہ بتلانے کے لیے کہ اے لوط تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قوم لوط کے پاس جانے سے پہلے وہ فرشتے کہاں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مہمان ہمارے گھر آئے ہیں۔ انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور گوشت کو بھونا اور لا کر کے کھانا دسترخوان میں پیش کیا مہمانوں کے سامنے۔ جب دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ خوفزدہ ہوئے، ڈرے کہ شاید یہ تو انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں، ہم قوم لوط کے پاس آئے ہیں، ہم رب کا عذاب لے کر کے آئے ہیں، اور آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو بیٹے اسحاق کی بشارت دینے کے آیا ہے کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اے سارہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اور تمہیں بیٹے کی اسحاق کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اور اسحاق کے بعد اللہ اسحاق کو بھی یعقوب جیسا بیٹا دے گا، ومن وراء اسحاق یعقوب، نہیں تمہاری نسل کیا ہے باقی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، باز ہو چکی ہوں، مجھے اب بچہ کہاں ہوگا؟ کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائی اس طرح سے سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے سے نوازا، اور اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ پیش کیا، اور رہتے دنیا تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ درس دیا، تعلیم دی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں عقیدے کی بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اگر دلوں کا حال کوئی اور جانتا تو کیا انبیاء کرام نہیں جانتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں اور کس ارادے سے آئے ہیں، اور سارہ علیہ السلام یہ اللہ کی ولیہ تھیں، اللہ کی نیک بندی تھی، خاتون تھیں، اور اللہ نے ان کی پاکیزگی قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندے غیب جانتے، دلوں کا حال جانتے، سارہ علیہ السلام فوراً بول پڑتی کہ یہ تو فرشتے ہیں اور کس ارادے سے آئے ہیں۔ وہ کھانا تیار نہ کرتی، بچڑا ذبح نہ ہوتا، کھانا تیار نہ کرتی، وہ خوف زدہ نہ ہوتی کہ آخر یہ کھا نہیں رہے ہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ تیسری بات ہی معلوم ہوئی۔ تو بہرحال میرے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں میں حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک آخری واقعہ سنا کر پھر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بھی قرآنی واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے بتلا دے، دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس پر کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا؟ قال بلا، ابراہیم السلام نے کہا اے اللہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھنا یہ خبر کی مانند نہیں ہوتا ہے، دیکھنے سے ایمان اور تازہ ہوتا ہے، ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ ویسے بغیر دیکھے بھی ان کا ایمان مکمل تھا، ابراہیم السلام کا مکمل تھا، شک نہیں تھا، لیکن دیکھنے سے آدمی کا ایمان مزید یقین بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ ہمارا ایمان اس پر ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندوں کو لو، فصرہن الیک، ان پرندوں کے ٹکڑے کر دو، ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو، اور ان پرندوں کے ٹکڑوں کو، ان پرندوں کے اعضاء کو ایک دوسرے میں کیا ہے ملا دو۔ ثم جعل كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان پرندوں، ذبح کیے پرندوں کے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر بکھیر دو۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا،
پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے آواز دو، وہ پرندے تمہارے پاس دوڑ کر کے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ابراہیم السلام کی یہ مانگ پوری کی، یہ سوال پورا کیا۔ ابراہیم السلام نے دیکھنا چاہا، اللہ نے اپنے خلیل کو دکھا دیا، دنیا کے اندر دکھا دیا کہ ابراہیم تو نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، تو میری آزمائشوں پورا اترا ہے۔ اللہ نے اپنے اس خلیل کی اس عظیم مانگ کو اللہ نے پوری کی اور کہا کہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کیسے زندہ کروں گا، تو 4 پرندے لے، پرندوں کو ذبح کر، ان کے ٹکڑوں کو اعضائے جسم کو خلط ملط کر دے، پہاڑوں پر بکھیر دے، انہیں آواز دے، تمہارے پاس دوڑ کر کے آئیں گے۔ چنانچہ ابراہیم السلام نے ایسا کیا اور آواز دی، پرندوں کے نام لے کر آواز دی، سارے پرندے آپس میں ٹکڑے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے اور اڑتے ہوئے آ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ تھا جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو وہ قوت و صلاحیت دے، وہ ایمان اور توکل دے کہ ہم اللہ کی آزمائشوں پر پورے اترتے رہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں۔ آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔